السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اب حکومت میں آ چکی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفوں کی دوبارہ سے تصدیق کی جائے۔ ایکچولی یہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں آ چکی ہیں، اتحادی حکومت سمجھیں، یہ ساری کی ساری یہ چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہ ہوں، چاہے 1.5 سال کے لیے وہ پارلیمنٹ سے غائب رہیں اور ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں تاکہ پارلیمنٹ کا نظام بھی چلتا رہے اور دوبارہ ضمنی انتخابات بھی نہ کرانے پڑیں، کیونکہ اس طرح کی مثال پہلے کی وہ کہتے ہیں کہ بھئی موجود ہے۔ 2014 میں کئی مہینوں تک پی ٹی آئی کے ارکان نہیں آئے تھے، پارلیمنٹ میں استعفے دے چکے ہوئے تھے اس وقت بھی، تو اور ایاز صادق کے اسپیکر تھے، انہوں نے استعفے منظور نہیں کیے تھے کیونکہ تصدیق ہونا لازم ہے، ایک بات۔ دوسرا جو ایک جنون ان پر اعتراض ہے استعفوں پر، وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے ہاتھ سے استعفے نہیں لکھے، انہوں نے کمپیوٹرائزڈ ٹائپ شدہ جو ہیں استعفے، سارے کے سارے ممبران نے ایک ہی استعفیٰ ہے، ساروں کا ایک ہی استعفیٰ ہے کمپیوٹرائزڈ ٹائپ شدہ، اس میں صرف نام اپنا نام کی جگہ پر پین سے نام چینج کرتے رہے ہیں اور حلقے کی جگہ پر حلقہ لکھا ہے اور نیچے دستخط کیا ہے، باقی سیم جو اسکرپٹ ہے وہ ایک ہی ہے اور ریزن بھی ایک ہی ہے۔ یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے بھئی، اگر انفرادی طور پر کسی نے استعفے دینے ہیں، فرض کریں 100 بندوں نے یا 200 بندے بھی استعفے دے دیں اور وہ اپنی مرضی سے دیں، تو پھر تو عقل کی بات ہے نا کہ ایک لاجک سمجھ میں آنے والی بات ہے، ان کے ریزن بھی تو الگ ہونے چاہیے نا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے الگ الگ حیثیت میں دے رہے ہیں، یہ تو اجتماعی استعفے ہیں اور اس ایک جو اسکرپٹ ہے، ایک ہی اسکرپٹ ہے، ایک طرح کا، ایک نوعیت کا، اور اس کی جو ریزن ہے وہ بھی ایک ہی ہو، تو پھر تو ظاہر ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھئی ایک ہی شخص کے حکم پر یہ دیے گئے ہیں۔ تو راجہ پرویز اشرف نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کو انڈیویجولی الگ الگ حیثیت میں بلائیں گے اور ان سے تصدیق کریں گے کہ کیا یہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے، کیا آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے، رضا خوشی سے دیا ہے، یا آپ سے گن پوائنٹ پر استعفیٰ لیا گیا ہے، زبردستی آپ کو پریشرائز کر کے، دباؤ ڈال کر، مجبور کر کے آپ سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ اور یہ تصدیق جو کریں گے اکیلے حیثیت میں راجہ پرویز اشرف کے پاس، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس، تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے استعفے منظور کیے جائیں یا نہیں، کیونکہ راجہ پرویز اشرف کو یہ ثبوت مل رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں کہ ان سے زبردستی استعفے لیے گئے ہیں۔ ایاز صادق جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، انہوں نے حلفاً قومی اسمبلی کے فلور پر کہا ہے کہ میں اس ایوان میں کھڑا ہوں جس ایوان میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں چھت میں، اور ان کے نیچے میں کھڑا ہوں، تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں فونیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی استعفے ہمارے رکوا دو، ہمارے استعفے منظور نہ کراؤ، اور راج صاحب سے بات کرو، اسپیکر قومی اسمبلی سے اور سیاسی جماعتوں سے، وزیر اعظم سے بات کرو، ان کو کہو کہ بھئی ہم سے زبردستی استعفیٰ دلوایا گیا ہے، ہم اپنی مرضی سے پارلیمنٹ سے باہر نہیں جانا چاہ رہے۔ تو یہ گن پوائنٹ پر پی ٹی آئی کے استعفے دلوائے گئے ہیں، یہ بھی بہت بڑا انکشاف ہے کہ بھئی عمران خان ایک طرف بڑے جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف زبردستی پارلیمنٹ سے ایم این ایز کو گن پوائنٹ پر بلیک میل کر کے استعفیٰ دلوا رہی ہیں۔ پھر جو استعفیٰ جنہوں نے نہیں دیا، جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں، حکومت کے ساتھ یعنی بیٹھے ہیں اس وقت کی جو حکومت ہے اور ماضی کی اپوزیشن، تو ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں آئینی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ ان کو نااہل قرار دیں جی، یہ ہماری ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے ہیں
لہٰذا یہ پارٹی پالیسی کے منحرف ہو گئے ہیں، حالانکہ ابھی تک منحرف ان کو قرار نہیں دیا جا چکا کہیں سے بھی، نہ کوئی سپریم کورٹ نے ان کو منحرف قرار دیا ہے، نہ الیکشن کمیشن نے منحرف قرار دیا ہے، اور نہ اسپیکر قومی اسمبلی نے منحرف قرار دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ منحرف ہیں، کیونکہ منحرف تب تک نہیں ہوتے جب تک وہ کوئی ایکٹ نہیں کرتے، اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے تو کوئی ووٹ نہیں دیا، نہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیا ہے انہوں نے، جو منحرف ارکان جن کو کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی وزیر اعظم کو میاں شہباز شریف کو ووٹ دیا ہے، اور نہ ہی باقی کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جس سے ان کے خلاف فلور کراسنگ کا قانون یا آرٹیکل 63 کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ تو یہ کیس سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 کی تشریح کا چل رہا ہے۔ آج بھی سماعت تھی، 11 تقریباً سماعتیں ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ کہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آرٹیکل 63 کے تحت یہ لوگ، یا 62 کے تحت یہ جو منحرف جن کو کہا جا رہا ہے، یا ناراض کہہ دیں، ہم تو ناراض کہیں گے، تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اگر کارروائی ہوتی ہے تو اس کی تشریح میں کیا ڈی سیٹ ہونا صرف آتا ہے، یا نااہل بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر نااہل ہوتے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے اس پارلیمنٹ سے صرف نااہل ہو سکتے ہیں، یا اگلے 5 سال کے لیے ہو سکتے ہیں گیلانی صاحب کی طرح، یا تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تاحیات نااہلی ان کی ہونی چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ ایک طرف آپ جمہوریت کے بڑے دعوے دار بن رہے ہیں، دوسری طرف آپ میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ ان کو جو منتخب ہو کر آئے ہیں ان کو رائٹ دیں کہ وہ آزادی سے فیصلہ کر سکیں، تو آپ نے زبردستی استعفے بھی دلوائے۔ تو اب ان کے استعفے امکانات قوی اس بات کے ہیں کہ ان کے استعفے منظور نہیں ہوں گے، اور کیونکہ راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی جب بلائیں گے پی ٹی آئی کے ارکان کو، تو وہ ایک تو پی ٹی آئی عمران خان ان کو اکیلے اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ یہ اکیلے اکیلے جانے کی اجازت نہ دینے کا مطلب ہی یرغمال بنانا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے ممبران جنہوں نے استعفے جن سے زبردستی ایک طرف لیے گئے ہیں، دوسرا ان کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو یہ یرغمال بنانا ہے کسی ممبر کو کہ بھئی آپ گئے تو پھر آپ کو یہ بلیک میل کرنا، دھمکی دینا، یہ بھی ویسے کرائم تو ہے، لیکن اب کارروائی کون کرے گا؟ تو یہ عدالتیں ظاہر ہے ڈیسائیڈ کریں گی کہ ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کے استعفے لٹک گئے ہیں، ہینگ ہو گئے ہیں، ابھی پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہیں ہوئے۔ اگر منظور نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کہیں کی نہیں رہے گی، نہ ضمنی انتخابات ہوں گے، اور یہ مدت بھی اسمبلی پوری کر لے گی، اور موجودہ جو حکومت ہے یا اتحادی جماعتیں ہیں یہ اپنی جو انتخابی اصلاحات اور باقی جو ضروری قانون سازی ہے وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، تو پی ٹی آئی تو کہیں کی نہیں رہی۔ تو دوسرا معاملہ ہے قائمہ کمیٹیز کا، کہ قائمہ کمیٹیز کی بھی عصر نو تشکیل کرنے پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی قائمہ کمیٹیز سے جب استعفے دے چکی ہے تو اب فی الحال قائمہ کمیٹیز غیر فعال ہو چکی ہے، اس وقت غیر فعال ہیں، ان کی عصر نو تشکیل ہوگی۔ پی ٹی آئی بہت ساری جو چیئرمین شپ تھی قائمہ کمیٹیز کی وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس تھی، ممبران کے پاس تھی، اب پی ٹی آئی کے چیئرمین ہی استعفے دے کر چلے گئے ہیں فرض کریں، جب تک استعفوں سے متعلق کوئی فیصلہ آئے تب تک تو ان کے استعفے ہیں نا، تو جب وہ چیئرمین ہی نہیں رہا، ممبران نکل گئے، تو وہ ادھوری رہ گئیں قائمہ کمیٹیز، بہت ساروں کے چیئرمین نہیں ہیں، بہت ساروں کے آدھے ارکان نہیں ہیں، تو عصر نو تشکیل کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی ہے تاکہ قائمہ کمیٹیز بھی فنکشنل ہو جائیں اور جو قانون سازی کا عمل ہے وہ بھی آگے بڑھے، کیونکہ قائمہ کمیٹیز کا قانون سازی میں بہت بڑا رول ہوتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں قائمہ کمیٹیز قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی۔ سینٹ سے تو چلیں کمپلیٹ ہیں، لیکن قومی اسمبلی کی جب قانون سازی کوئی بھی ہوتی ہے، کوئی بل ہوتا ہے، کوئی قانون منظور کرانا ہوتا ہے، پاس کرانا ہوتا ہے، تو وہ پہلے ڈرافٹ کے تو صورت میں ایوان میں جب لے کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ایوان پھر ریکمنڈ کرتا ہے کمیٹی کو، متعلقہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ اس بل پر ایک شخص نے فرض کرے میں نے بل بنا لیا،
کوئی بھی قانون ایک مسودہ بنا لیا، میں قومی اسمبلی میں نے پیش کر دیا، تو اس پہ ڈبیٹ کرنی ہوتی ہے ممبران نے۔ اب 342 کا ایوان، 342 ممبران ایک بل پر تو بحث نہیں کر سکتے نا، تو اسی لیے ان کے ہر جماعت کے ایکسپرٹس اس کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں، قائمہ کمیٹیز میں، اسٹینڈنگ کمیٹیز جس کو کہا جاتا ہے، ان میں شامل ہوتے ہیں۔ دو ایک ممبر ہوتا ہے ہر جماعت کا، اور وہ جماعتوں کی ممبران کی ایوان میں اسٹرینتھ کے مطابق ایک ریشو رکھا جاتا ہے، وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ اس کو جو ہے بہتر کرتے ہیں، جو اس میں خامیاں ہوتی ہیں بہتری لانی ہوتی ہے، نوک پلک سیدھی کرنی ہوتی ہے، تو وہ قائمہ کمیٹیز میں ڈیبیٹ ہوتی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ وہ بل تیار ہو کے فائنل ہو کے پھر قائمہ کمیٹی جب منظور کر دیتی ہے تو پھر ایوان میں اس پر زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایوان میں پھر اس کی منظوری لی جاتی ہے، کیونکہ جب تمام جماعتوں کی نمائندگی اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں، متعلقہ لوگ ہیں، وہ کمیٹی میں جب موجود ہیں، وہ منظور اگر کرا لیتے ہیں، تو پھر ایوان میں ان کی جماعت بھی اعتراض نہیں کرتی کہ بھئی ہمارے ایکسپرٹس نے یہ منظور کیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ اعتراض کیوں کریں، تو یہ آسانی ہوتی ہے۔ تو موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قائمہ کمیٹیز کو اثر نو ان کی تشکیل کی جائے، پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، باقی جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، تاکہ اس سلسلے کو، قانون سازی کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے آخر میں یہ ضرور بتاؤں، ان کمیٹیوں کا پی ٹی آئی نے ہمیشہ غیر فعال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ شروع میں یہ جب آئے تھے 2018 میں، تو اس وقت بھی ان کا رویہ قائمہ کمیٹیز کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ ہی اچھا نہیں رہا، تو قائمہ کمیٹیز تو پارلیمنٹ سے ظاہر ہے ذیلی کمیٹیز ہیں، چھوٹی کمیٹیز ہیں، یہ تو قومی اسمبلی ایوان کو اہمیت نہیں دیتے، پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے، تو کمیٹیز کو اہمیت کہاں سے دیں گے؟ تو شروع میں پی ایس ای پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پہ پھڈا 3-4 مہینے چلا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو جس کو بنایا جاتا تھا پارلیمانی روایات کے تحت یا میثاق جمہوریت کے تحت، تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تھے، تو ان کو پی ایس سی کی چیئرمین شپ نہیں دینا چاہ رہے تھے، بڑی لڑائی جھگڑے کے بعد، اور یہ ایک ڈیڈ لاک پڑا ہوا تھا کئی مہینوں تک۔ تو اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ لے لیا، نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو حکومت نے مجبور ہو کر 3-4 مہینے کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن ایک ٹائم قوم کا ضائع کیا تھا۔ پارلیمنٹ کا ایک احتساب کا جو نظام ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا 2-4 مہینے۔ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کام کرتی تو 2-4 مہینے میں بہت سارا کام ہو جانا تھا، جو انہوں نے روک دیا تھا، قوم کا نقصان کیا، یہ قومی خزانے کا بھی۔ اسی طرح قائمہ کمیٹیز پہ بھی 50% قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے پاس، 50% قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں حکومت کے پاس، یعنی ان کی جو چیئرمین شپ ہے قائمہ کمیٹیز کی، یہ پہلے ماضی کی حکومتوں میں اس طرح رہا ہے کہ بھائی منتخب نمائندے ہیں، اپوزیشن بھی منتخب ہوتی ہے، ان کے نمائندے بھی منتخب ہوتے ہیں، عوام ہی منتخب کرتا ہے، تو ان کو کیوں پارلیمنٹ میں جب شیئر ہولڈر ہیں، وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، تو ان کو کیوں شامل نہیں کیا جا سکتا؟ تو انہوں نے ماضی میں یہ رکھا تھا کہ 50% کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دی جاتی تھی، 50% جو ہے حکومت کو دی جاتی تھی، اور ممبران کی تعداد بھی اسی اپنی اسٹرینتھ کے ریشو کے حساب سے رکھی جاتی تھی۔ تو یہ لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے لوگ، یہ قائمہ کمیٹیز کی چیئرمین شپ 50% اپوزیشن کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو کرپٹ ہیں، قائمہ کمیٹیز کی چیئرمین شپ کیوں ان کو دیں، اور یہ کرپٹ لوگ ہیں، ہم خود جو ہے اپنے پاس رکھیں گے۔ اس پر بھی 3-4 مہینے قوم کا انہوں نے ٹائم ضائع کیا، کوئی قانون سازی نہیں ہو پا رہی تھی، آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلا رہے تھے۔ تو انہوں نے جس طرح معیشت تباہ کی ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے، اور کوئی قانون سازی جتنی ہونی چاہیے تھی 3-4-5 مہینوں میں، وہ انہوں نے روک کر رکھی تھی، یہ بھی قوم کا نقصان کیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس ہوا کرتے تھے، قانون سازی کوئی ہوتی نہیں تھی، کیونکہ کمیٹی سے جب بل ریفریش ہو کے، بل تیار ہو کے، فائنل ہو کے نہیں جاتا تھا، تو پھر بل منظور کیسے ہوگا؟ تو یہ بڑے مسئلے مسائل انہوں نے پیدا کیے تھے۔ پھر آگے چل کر اسپیکر قومی اسمبلی نے قائمہ کمیٹیز پہ اجلاسوں پہ پابندی لگا دی تھی
یہ بھی نوٹیفیکیشن باضابطہ کیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہ بھائی قائمہ کمیٹی کسی کا بھی اجلاس نہیں ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی کفایت شعاری مہم کے تحت یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ یار شرم آنی چاہیے، کفایت شعاری آپ کی اس قائمہ کمیٹی میں ہونی ہے۔ یہ جو آپ نے ملک کی ستیہ ناش کی، معیشت کی، یہ جو کرپشن کی، اس میں کفایت شعاری، یہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر کے خرچے کا 1 ارب روپے کا فیول جلایا ہے بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک، اس وقت کفایت شعاری آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی؟ قائمہ کمیٹی جو کام کی چیزیں ہیں، کام جس نے کام کرنا ہے، کام کی باڈیز ہیں، ان پہ کیا خرچہ آتا ہے؟ چائے پانی بھی بند تھا، اس کا بھی خرچہ نہیں آتا۔ انہوں نے چائے پانی بند کیا تھا، پہلے چائے پانی چلتا تھا، لیکن چائے پانی بھی بند کر دیا، پھر خرچہ کس چیز کا آنا تھا؟ کفایت شعاری مہم۔ تو یہ ایکچولی اس وقت بھی انہوں نے اپوزیشن کو اندر کیا ہوا تھا، کچھ رہنماؤں کو، ان کے پروڈکشن آرڈر اپوزیشن کے جو چیئرمین تھے وہ جاری کرتے تھے، تو انہوں نے اسی لیے پابندی لگائی تھی عمران خان کے کہنے پہ کہ بھئی یہ کمیٹیاں ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کمیٹیز کے چیئرمین زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے ہیں، شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے ہیں، وہ سارا دن پارلیمنٹ میں گزارتے ہیں نیب کی کسٹڈی میں رہنے کی بجائے۔ تو یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے، نیب میں ہونا چاہیے، یہ پارلیمنٹ میں کیوں آ رہے ہیں جو گرفتار ارکان ہیں؟ اس لیے کمیٹیوں پہ پابندی لگا دی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے کمیٹیوں کو بھی غیر فعال رکھا تھا، تقریباً 3.5 سال ہی، اکا دکا تھوڑا بہت ٹائم کوئی انہوں نے گزارا کر لیا تھا، لیکن عموماً کام نہیں ہوتا تھا کمیٹیوں کا۔ تو کمیٹیوں کو بھی انہوں نے منجمد کر کے رکھا تھا، پارلیمنٹ کو انہوں نے بے وقت، بے توقیر اور بے اختیار کر کے رکھا تھا۔ اب اپوزیشن کی جو جماعتیں حکومت میں آ گئی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قائمہ کمیٹیز کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا اور اثر نو تشکیل کی جائے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔